آج ہم بابوں کو کیوں فالو کرتے ہیں جبکہ قرآن و حدیث ہمارے درمیان موجود ہیں؟ ہم قرآن و حدیث کو معیار کیوں نہیں بناتے؟ اپنے بابوں کو اتنی قدر کیوں دیتے ہیں؟ ان پر ہم اپنی آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں؟ قرآن و حدیث پر اپنی آنکھیں بند کیوں نہیں کرتے؟ پیری مریدی کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے دین میں داخل کر کے دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر چلاتے، قرآن و سنت کی دعوت دیتے تو آج دین اتنا مشکل نہ ہوتا۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں اسی سوال نے انتہائی شدت اختیار کی، اور پھر اس چیز کا بھی دعویٰ کیا گیا کہ بابوں کی پیروی کی وجہ سے اس امت سے فرقہ واریت ختم نہیں ہو رہی۔ اگر ہم اپنے بابوں کو چھوڑ دیں تو یہ دین ایک جان ہو جائے گا، دین متحد ہو جائے گا، دین متفق ہو جائے گا، یہ فرقہ واریت کی فضا یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے اندر جو آڑ بن رہے ہیں وہ صرف اور صرف بابے ہیں۔ بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بابوں کو چھوڑنے میں ہی عافیت ہے، بابوں کی وجہ سے ہم قرآن و حدیث سے دور ہو رہے ہیں اور فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو آئیے دوستو اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ ہم بابوں کو کیوں فالو کرتے ہیں، ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں، اور ان کو اپنا پیر و مرشد بنایا ہوا ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دوستو صحابہ کے دور میں چلیے۔ صحابہ کے دور میں خلفائے راشدین کا ابھی دور ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہی میں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی جماعت سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف الگ ہوتے ہیں بلکہ آپ پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں دین کے اندر کسی کو حکمران بنانا یہ کفر ہے۔ دوستو یہ خوارج تھے جن کے خلاف مولا علی نے اعلان جہاد کیا اور ان سے جنگ کی اور ان کو ختم کیا، لیکن مکمل طور پر یہ ختم نہ ہو سکے، حتیٰ کہ ابن ملجم یہ بھی خوارج میں تھا جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اب دوستو ہم غور کریں، یہ خارجیوں کی جو جماعت تھی ان کا نظریہ کیا تھا؟ اگر میں ایک شعر کے ذریعے اس کو بیان کروں تو وہ شعر یہ ہے، ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے اللہ اور میرے نبی سا تو ہے ہی کوئی نہیں، اے مولا علی تو تے شے ہی کوئی نہیں۔ یعنی کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے یہ استدلال کر کے کہ مولا علی معاذ اللہ کافر ہو چکے ہیں، آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا اور آپ کے مخالف آ کر کھڑے ہو گئے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی اور آگے بھی مزید امت میں فرقے بننا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد معتزلہ فرقہ جو ہے وہ وجود میں آیا تابعین کے دور میں۔ معتزلہ فرقے کا جو بانی تھا وہ واصل بن عطا تھا۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی بزرگ تھے، یہ ان کا شاگرد تھا، اور اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا اور اپنا الگ گروہ اور فرقہ بنا دیا، اور معاذ اللہ اس کے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے عجیب و غریب عقائد تھے۔ معتزلہ فرقے کی مزید آگے 20 شاخیں ہیں، اس سے مزید 20 فرقے وجود میں آئے جو سواد اعظم سے الگ تھے، ان کے اپنے ہی الگ عقائد و نظریات تھے، جس کے اندر واصلہ، امربیہ، حزیلیہ، نظامیہ، اسواریہ، اسکافیہ، جعفریہ، بشریہ، مزداریہ، ہشامیہ، صالحیہ، حابتیہ، حدبیہ، معمریہ، سمامیہ، خیاتیہ، جہازیہ، کابیہ، جباسیہ، بہشمیہ۔ اسی طرح شیعہ جو فرقہ ہے اس کے بھی بنیادی 3 فرقے ہیں اور مزید اس کی 18 شاخیں ہیں۔ یہ تمام فرقے قرآن و حدیث سے استدلال کرتے تھے۔ تو بھائیو ہمیں اب مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے۔ قرآن پاک میں بعض آیات اور احادیث کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں، جیسے نماز، روزے کے مسائل، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے، جبکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے جو مشتبہ مسائل ہیں اس کے اندر محدثین، مفکرین، مفسرین اور مجتہدین کے قول کو لیتے ہیں، اور پھر جمہور امت جن نظریات پر متفق ہوتی ہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ اگرچہ بعد میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے اور آپ کا یہ راستہ ہے، تو ہم کہیں گے بھائی اپنی فہم، اپنی عقل اپنے پاس رکھ، ہم اسی کے مطابق چلیں گے جو ہمارے اسلاف نے بیان کر دیا ہے۔